أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم عندهم خزائن ربك کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں ام هم المسيطرون یا وہ اس پر اپنا حکم چلانے والے ہیں ام لهم سلم يستمعون فيه کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ تو چاہیے کہ ان کا غور سے سننے والا کوئی واضح دلیل لائے ام عندهم خزائن ربک، یہ ان کی اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ کیا نبوت کے لیے اللہ کو یہ یتیم مکہ ہی ملا تھا اور مکے اور طائف کی بستیوں کے بڑے بڑے سردار ان کو نبوت کیوں نہ دی گئی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک وہ ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا نبوت کے محکمے کا کنٹرول ان کے پاس ہے؟ کیا وہ داروغے ہیں کہ جو فیصلہ کریں کہ کس کو نبوت دینی ہے اور کس سے نبوت واپس لینی ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو نبی بنانا چاہے بناتا ہے اور تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی اتنی اونچی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے وہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہوں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل پیش کرے کہ وہ آسمان پر گیا تھا اور اس نے یہ اور یہ باتیں سنی ہیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ ام تسألہم اجرا، یا آپ ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، تو وہ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہوئے جاتے ہیں۔ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے رہتے ہیں؟ فرمایا کیا سیڑھی لگا کر آسمان پہ پہنچ کر تم نے یہی سنا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کر لی ہیں اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا ہے؟ حالانکہ تم میں سے کسی کو اگر بیٹی کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز تم معمولی انسان ہو کر اپنے لیے بھی پسند نہیں کر رہے وہ اللہ کے لیے پسند کرتے ہو، کیسی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ ام تسألہم اجرا، اے میرے حبیب کیا آپ اپنی نبوت اور رسالت کا کوئی معاوضہ ان سے طلب کرتے ہیں؟ ہر ایک نبی نے یہی کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، اے میری قوم میں تمہاری
اس خیر خواہی پر اور تمہیں اس دعوت و تبلیغ پہنچانے پر تم سے کوئی معاوضہ اور کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن رات اپنے کاروبار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی ذاتی مصروفیات کو پس پشت ڈال کر آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے اور آپ کی نجات کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم سے وہ کچھ مانگتے ہیں کہ تم اس بوجھ تلے دبے جا رہے ہو؟ مغرمن کا معنی ہوتا ہے چٹی، تاوان، ایسی رقم جو انسان کو نہ چاہنے کے باوجود ادا کرنی پڑے۔ فرمایا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں جسے وہ لکھ لیتے ہوں اور پھر آ کر آپ کے مقابلے پر انہیں بیان کرتے ہوں؟ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ان بیچاروں کے پاس تو غیب کا ایک ذرہ بھی نہیں، اور یہ کیا علم غیب جانیں گے اور کیا لکھیں گے؟ ام یریدون کیدا، کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ میں یہ آپ کے خلاف اگر کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، البتہ خود اس چال کا شکار ہو جائیں گے۔ اور میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے حبیب ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری بے فکری سے ادا کرتے رہیں، کوئی کافر آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ فالذین کفروا هم المکیدون، مکید وہ شخص جو خود چال کا شکار ہو جائے۔ تو میں دیکھ لو تم نے میرے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے تمہیں ناکام کیا، پھر تم خود ہی اللہ کی چال میں آ گئے کہ میدان بدر میں تم سارے اکٹھے ہو گئے، اللہ نے وہاں تمہارا صفایا کر دیا اور تمہارے 70 لوگ قتل ہو گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ اس کے بعد ہر جنگ میں تمہارے بندے قتل ہوئے اور بالآخر پورے جزیرہ عرب پر اسلام کا پرچم لہرا کر رہا اور تم کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ کفار کی پوری سازشوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے۔ فرمایا ام لہم الہ غیر اللہ، کیا تمہارے پاس اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جس کی پوجا کر کے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو؟ فرمایا جو کچھ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں،
یقولوا سحاب مرکوم، تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہے، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، تو انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس میں انہیں بے ہوش کیا جائے گا، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کا مکر و فریب ان کے کسی کام نہیں آئے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ رو کسفن میں کسفن جو ہے یہ واحد ہے، کسفتن کی جمع ہے، بعض لوگوں نے کہا جیسے سدرتن کی جمع سدرن ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ واحد ہے۔ آسمان سے کوئی ٹکڑا اگر ان کے مطالبے کے مطابق گرا دیا جائے، وہ کہتے تھے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کہ آپ ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا کیوں نہیں گرا دیتے اگر آپ سچے ہیں؟ تو فرمایا اگر ہم ٹکڑا گرا بھی دیں تو انہوں نے کہنا ہے دیکھو جی یہ تو ایک گہرا موٹا بادل ہے جو ہمیں پانی دینے کے لیے آ رہا ہے، اور بادل تو گرتے ہی رہتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ تو یہ کہہ کر جھٹلا دیں گے۔ میں ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، جب قیامت کا دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا قیامت سے پہلے بھی عذاب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ قیامت سے پہلے عذاب دنیا کے مختلف عذاب اور مصیبتیں ہیں اور جنگیں ہیں جن میں ان کا بڑا نقصان ہوا، اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے عذاب میں ان کی جان کنی کے وقت فرشتوں کا مارنا اور پھر عذاب قبر بھی اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ اکثر لوگ جانتے نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جب یہ مریں گے اور قبر میں جائیں گے پھر انہیں پتہ چلے گا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجئے، یقیناً آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے جب آپ کھڑے ہو جائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے چلے جانے کے بعد بھی۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ کا مطلب ہے وَاصْبِرْ
इला हुक्म रब्बिक, अपने रब का फैसला आने तक आप सब्र और सुकून से काम लें और इस्तिकामत से दावत के काम में लगे रहें। फ़इन्नका बिअयुनिना, आप हमारी निगरानी में हैं और हम हर वक्त आपके हालात से बाखबर हैं और किसी दुश्मन को आपका नुकसान नहीं करने देंगे। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिकाहीन तक़ूम, जब आप उठते हैं उस वक्त अपने रब की तस्बीह बयान करें। यानी दोपहर को जब आप कैलूला करने के बाद उठते हैं तो ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ें, या फिर इसका मतलब ये है कि जब आप किसी मजलिस से उठें तो कफ़ारा मजलिस की दुआ करें। अगर उस मजलिस में नेकी की बात होगी तो अल्लाह इस दुआ की वजह से नेकी में बरकत करेगा, और अगर कोई गुनाह की बात हुई तो अल्लाह उसका कफ़ारा बना देगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये हर मजलिस के बाद दुआ पढ़ लेनी चाहिए। व मिनल लैली फसब्बिहु, और रात को भी उसकी तस्बीह करो, यानी मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ो। व इदबार नुजूम, और सितारों के गुरूब हो जाने के बाद यानी फजर की नमाज पढ़ो। तो इस आयत करीमा में इन दोनों आयात में 5 नमाजों का जिक्र है। तर्जुमा एक बार, अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून, क्या उनके पास आपके रब के खजाने हैं या वो उस पर हुक्म चलाने वाले हैं। अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊना फीह, या उनके पास कोई सीढ़ी है जिसमें वो अच्छी तरह सुन लेते हैं। फलियअति मुस्तमिऊहुम बिसुल्तानिम मुबीन, बस चाहिए कि उनका गौर से सुनने वाला कोई दलील लेकर आए। अम लहुल बनातु व लकुमुल बनून, क्या उसके लिए बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे हैं। अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिम मुस्क़लून, क्या आप उनसे कोई मुआवजा तलब करते हैं कि वो तावान की वजह से दबे जाते हैं। अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून, क्या उनके पास गैब का इल्म है जिसे वो लिख लेते हैं। हम युरीदूना कैदा, क्या वो कोई चाल चलना चाहते हैं। फल्लज़ीना कफ़रू हुमुल मकीदून, तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया वही चाल का शिकार होने वाले हैं। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह, क्या उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद है। सुब्हानल्लाह अम्मा युश्रिकून, पाक है अल्लाह ताला उस चीज से जो शिरक करते हैं। वइन यरौ किस्फम मिनस समाइ साक़ितन, और अगर वो आसमान से कोई टुकड़ा गिरते हुए देखें। यक़ूलू सहाबुम मरकूम, कहेंगे ये तो तह दर तह बादल है।
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون بس انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے دن سے جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا جس دن ان کی چال ان کے کسی کام نہیں آئے گی جس دن ان کی چال ان کے کسی کام نہیں آئے گی ولا ہم ینصرون ولا هم ينصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ یقیناً لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس سے پہلے بھی عذاب ہے یقیناً ان لوگوں کے لیے ذکر کیا جن سے پہلے بھی عذاب ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے لیکن ان کے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ آپ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر سے کام لیجئے آپ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر سے کام لیجئے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا یقیناً آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یقیناً ہماری آنکھوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے جب آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے جب آپ کھڑے ہو جائیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح کیجئے ادبار النجوم وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے چلے جانے کے بعد بھی اور ستاروں کے چلے جانے کے بعد بھی الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے سورۃ الطور آج 11 دسمبر بروز بدھ کو ختم ہوئی اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ النجم شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین